آپ سبحان اللہ, let me share another story with you, story of a highway robber. Tonight is the night of stories. وہ بہت نوٹوریس اور بہت بڑا ہائی وے رابر تھا عرب کا, حتیٰ کہ اتنا زیادہ کہ قافلے اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنا روٹ چینج کر لیتے تھے, اینڈ دے وڈ ٹیک اے ڈفرنٹ روٹ اور سلیپ بفور دیٹ ایریا, یعنی اسپینڈ دیئر نائٹ وداؤٹ کراسنگ دیٹ ایریا ایٹ نائٹ, اور تاکہ دن میں اسے کراس کریں تاکہ ہمیں لوٹ نہ سکے وہ. اور وہ ایک عورت کے ساتھ عشق میں مبتلا تھا, اور جب ایک رات وہ دیوار کو پھلانگنے لگا اور اس عورت کے پاس جانے لگا تو ساتھ ایک گھر سے ایک خاتون, یعنی ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, خاتون تھی یا مرد تھا, وہ قیام اللیل کر رہے تھے, اور وہ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اس نے وہ آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی, ان جو ساتھ والے گھر کا شخص تھا. اور آیات میں آیا کہ علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ کیا لوگوں پہ اب وقت آ نہیں گیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے, ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر سے. کتنا ٹائم اور لگے گا؟ تو جب اس شخص نے, اس چور نے اور ڈکیٹ نے یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, and the truth sank in his heart. اور اس نے کہا کہ بلا یا رب قد آن, یا رب وہ آ گیا وہ وقت. اور اس نے اس کو چھوڑا اور گیا اور چینج کر کے نیک لوگوں کی محفل میں جا کے بیٹھا, اور لوگ کچھ آ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے, اور ان سے پوچھا کہ میں آ کے بیٹھ سکتا ہوں, and they were travelers as well, تو جا کے بیٹھ گیا. and you know what was their subject, what was their topic, وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم سفر کنٹینیو کریں یا اپنا راؤٹ چینج کریں, بیکاز وہ فیمس جو رابر تھا وہ آ کے ہمارے مال کو نہ لوٹ لے. تو اس نے سوچا کہ میں اتنا کیوس پھیلایا ہوا میں اتنا شریر ہوں, میں اتنا برا ہو چکا ہوں کہ میری وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں. تو اس نے سچی توبہ کی اور رویا, and he became one of the greatest alim of this ummah, and his name is Fuzail ibn Iyad رحمہ اللہ. آپ کتابیں کھولیں, جس کتاب کھولیں ان کے باتیں on purification of the hearts and connection with Allah subhanahu wa ta'ala and how to stay away from sin. Subhanallah, this highway robber became Fuzail ibn Iyad رحمہ اللہ. So جب وہ چینج ہو سکتے ہیں, if they can change, so can we. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جس سے گناہ ہو جائے یا جو برا کام کر بیٹھے, اپنے پہ ظلم کر بیٹھے, پھر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ کو وہ کیسا پائے گا؟ یَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, وہ اللہ کو ہمیشہ غفور اور رحیم ہی پائے گا. اللہ تعالیٰ التواب ہے, التواب اس کا نام ہے, وہ معافی کو پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یا اللہ تو عفو ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, ہمیں معاف کر دے. اور ایک بہت خوبصورت میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. مجھے یہ بہت کمال کی حدیث لگتی ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. چلیں مت بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. یا ابن آدم لو بلغت الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. بیوٹیفل حدیث, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد, as long as you call upon me, اور تو مجھ سے ہی مغفرت مانگتا رہے, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جو بھی آج تک تو نے کیا, اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. ولا ابالی, مجھے اس کا فکر ہی کوئی نہیں ہے. اور اے آدم کی اولاد, اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور کلاؤڈز کو ٹچ کریں, اور تو میرے پاس آئے سچی توبہ اور استغفار لے کے,
میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اور اے آدم کی اولاد، اگر تو میرے پاس آئے اتنے گناہ لے کے کہ زمین کو تو بھر ڈالے گناہوں کے ساتھ، اور تو میرے پاس آئے میرا پس تو نے شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرایا ہو، میں بھی تیرے پاس اتنی بڑی بخشش لے کے آؤں گا اور تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ You know how merciful Allah subhanahu wa ta'ala is. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص توبہ کرے اور عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ صرف سے گناہ معاف نہیں کرتے، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں۔ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ ہمیشہ سے بڑے غفور رحیم۔